دہلی کا بادشاہ ہے، حالات خراب ہوئے، دہلی کے بادشاہ نے کہا امیر خسرو ایسا کرو نظام الدین کے پاس جاؤ، ذرا اسے کو ٹائم دو، ہم اس سے ملنا چاہتے ہیں تو وطن کے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں۔ یہ آج دور آ گیا ہے کہ جتنے بھی ہمارے پرائم منسٹر ہوتے ہیں 4-5 لفنگے قسم کے پیر تے مولوی ان کے ساتھ بیٹھے ہوتے، یہ سرکاری ہوتے، یہ ہمارے نہیں ہوتے، ان کا کوئی دین ایمان نہیں ہوتا، آپ انہیں مانیں یا نہ مانیں ہم نہیں مانیں۔ ختم نبوت پہ ڈاکہ مارنا ہو تو یہ پہلی صف میں ہوتے ہیں، کسی چیز میں ڈاکہ مارنا یہ برابر یہ حکومتی ملا ہوتے ہیں، یہ شرعی ملا نہیں ہوتے، نہ ہم ان کو مانتے۔ لیکن اس وقت اللہ کے ولی بادشاہوں سے ایسے نفرت کرتے تھے جیسے انسان پیشاب سے نفرت کرتا ہے۔ انہوں نے کہا امیر خسرو آپ نظام الدین کے پاس جاؤ، ملاقات کا ٹائم سیٹ کرو۔ کہا میں حضرت کو جانتا ہوں وہ ملاقات نہیں کریں۔ کہا سنا میں نے بھی ہے کہ وہ بادشاہوں سے ملاقات نہیں کرتے۔ اچھا ایسا کرتے ہیں کل میں اور آپ چھپ کے جائیں گے، آپ نے بتانا نہیں ہے اور جا کے ملاقات کر آئیں گے۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ رات کا ٹائم ہوا، امیر خسرو خواجہ نظام الدین کے پاس گئے، فرمایا کل اتنے بجے بادشاہ اور میں ملاقات کے لیے آ رہے ہیں۔ نظام الدین نے کہا اچھا۔ نظام الدین نے اپنا بوری بستر اٹھایا، سیدھا پاک پتن بابا فرید کے آستانے میں، کیونکہ یہ بابا فرید ان کے پیر ہیں، میں نے پچھلے جمعے میں نے پورا آپ کو بتایا آستانے میں۔ اب دہلی کا بادشاہ پورے پروٹوکول کے ساتھ جب دہلی میں پوچھا کہ نظام الدین کہاں ہے؟ کہا کسی نے بتایا ہے کہ آپ ملنے آئے، وہ تو راتوں رات اپنے شیخ کے آستانے میں چلے گئے ہیں۔ تو فوراً بادشاہ نے نا امیر خسرو کو دیکھا، فرمایا امیر خسرو تو جانتا ہے نا کہ جو راز فاش کرتا ہے ہم اس کی جان لے لیتے ہیں، تیرا انجام کیا ہو سکتا ہے؟ آگے جو امیر خسرو نے جواب دیا، اس نے کہا بادشاہ آپ کا راز فاش کرتا ہو کم سے کم جان جاتی ہے، لیکن شیخ سے راز چھپاتا ہو تو میرا ایمان جاتا ہے۔ میں اپنی جان کا سودا کر سکتا ہوں، ایمان کا سودا نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے خسرو، یہ ہم سے ملتا تو نہیں ہے نظام الدین، پہلے یہ اولیاء سے دعائیں ہوتی تھی وطن کے لیے، ملک کے لیے، مدارس میں، آج مدارس بھی پیچھے، مسجد بھی پیچھے، اولیاء بھی خود چلے ہیں نظام چلا، اس لیے ملک کا بیڑا غرق ہو گیا برباد۔ مسجدوں کے بل دیکھیں کتنے کتنے بل آ رہے ہیں، آج تو مسجدوں کو بھی تالے لگ رہے ہیں، ایسی حکومتیں آ گئی، برباد زمانہ۔ خیر یہ میرا موضوع بھی نہیں ہے تو میں چاہتا بھی نہیں ہوں ممبر پہ بیٹھ کے ان ظالموں کا میں نام لوں۔ انہوں نے کہا جی امیر خسرو نظام الدین کو کہنا ذرا ہمارے لیے دعا فرما دے۔ امیر خسرو گئے، فرمایا وہ حضرت کہہ رہے تھے کہ ہمارے لیے دعا کر دے، ملک کے لیے، وطن کے لیے۔ فرمایا دعا کروانی جی؟ فرمایا ایسا ہے پانی پت چلے جاؤ، وہاں بو علی شاہ قلندر رہتے ہیں، ان کو کہنا وہ دعا فرما دیں۔ یہاں ایک پیر کا مرید اپنے مرید کو دوسرے پیر کے پاس نہیں بھیجتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہیں یہ اس کا نہ ہو جائے، برداشت ہی نہیں کرتا۔ سوکن کا جیسے سوکن سے بغض ہوتا ہے، یہاں پیر کا پیر سے بغض چل رہا ہے، مولوی کا مولوی سے بغض چل رہا ہے۔ سلطان باہو نے عین الفقر میں لکھا ہے، مجھے مفتی صاحب نے بتایا تھا حسد کے 100 حصے ہیں، ایک حصہ پوری دنیا میں ہے، 99 حصے اللہ نے مولویوں کو عطا کیے ہیں۔ اس پہ بھی سبحان اللہ، واہ تیری سبحان اللہ پر بھی سبحان۔ چھوٹا بچہ سمجھ آئیے کہ نہیں آئیے؟ فرمایا بو علی شاہ قلندر کے پاس جانا اور اسے کہو وطن کے لیے دعا کرو، اور سنو ہر جمعرات جانا، ان کے سامنے بولنا نہیں ہے، یہ میری نصیحت ہے۔ آپ کہتے ہیں میں وہاں پہ روانہ ہو گیا، جو ہی بو علی شاہ قلندر کے پاس گیا میں نے دعا کروائی تو انہوں نے مجھے کہا بیٹا دہلی کے حالات ٹھیک ہو جائیں تو ایک دفعہ دوبارہ واپس آنا۔ آپ کہتے ٹھیک ہے، حالات ٹھیک ہوئے، اگلی جمعرات دوبارہ گئے۔ فرمایا امیر خسرو آپ کو کس نے میرے پاس بھیجا تھا؟ فرمایا نظام الدین۔ اے نظام الدین کون ہے؟ وہ اللہ کا ولی ہے، آپ نہیں جانتے؟ انڈیا یہ سارے ملکوں والے ان کو جانتے ہیں۔ اب جواب سنیے گا، فرمایا روز اللہ کے رسول کا دربار لگتا ہے، سارے ولی موجود ہوتے ہیں، لیکن تیرے پیر کو میں نے نہیں دیکھا۔
اب آپ چپ اس لیے کر گئے علم نہیں ہے، پڑھا ہو تو تب، معرفت سمجھی ہو تو تب، اس پہ پھر فتوے لگ جاتے ہیں۔ روز اللہ کے رسول کا دربار لگتا ہے لیکن نظام الدین کو ہم نے نہیں دیکھا۔ امیر خسرو کہتے غصہ بڑا ہے جلال، لیکن مرشد کی وصیت ہی بولنا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اگلے دن آئے، جمعرات آ گئی، آپ نہیں گئے، آستانے پہ بیٹھے رہے۔ نظام الدین نے کہا امیر خسرو پانی پت میں بو علی شاہ کے پاس نہیں گئے؟ نہ حضرت نہیں جاؤں گا۔ کیوں؟ آپ کے بارے میں وہ نازیبا باتیں کہتا ہے۔ فرمایا کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے روز اللہ کے رسول کا دربار لگتا ہے، وہاں پہ نظام الدین نظر نہیں آتا۔ اب یہاں پہ میں بات بتاتا ہوں، بو علی شاہ قلندر کی یہ شان تھی جس کی پشت پہ ہاتھ رکھتے اسے خدا کے رسول کی بارگاہ میں پہنچا دے۔ فرمایا ٹھیک ہے امیر خسرو ایسا کرنا، اس جمعرات جاؤ، بو علی شاہ قلندر کو کہنا اگر تو اتنا بڑا اللہ کا ولی ہے مجھے رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچا۔ امیر خسرو نے کہا خواجہ نظام الدین اگر میں رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچا تو میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ فرمایا ضرورت نہیں پڑے گی، نبی سے پوچھ لینا، نبی خود بتائیں کہ نظام الدین کہاں پہ ہے۔ یہ چلے وہاں پانی پت پہنچ گئے۔ امیر خسرو نے کہا آگے، بو علی شاہ قلندر نے کہا آگے ہو جی، کس نے بھیجا ہے؟ نظام الدین نے۔ دعا کے لیے بھیجی؟ دعا آپ کا پیر تو نبی کی بارگاہ میں نہیں آتا۔ فرمایا حضرت ہمیں نبی کی بارگاہ میں لے کے جائیں۔ فرمایا بیٹا آنکھیں بند کرو۔ یہاں بو علی شاہ قلندر نے آنکھیں بند کی اور وہاں امیر خسرو نے آنکھیں بند کی، اور جب آنکھ کھلی سامنے اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے تھے۔ امیر خسرو کہتا ہے میں نے ہاتھ جوڑے اور دست بدست ہو کے عرض کی یا رسول اللہ آپ کو میرا سلام ہو، آپ کیسے ہیں؟ فرمایا بیٹا الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ میں نے دیکھا حضور کے دائیں بائیں اور چاروں سمت میں بڑے بڑے اولیاء، بڑے بڑے فقیر، بڑے بڑے درویش، بڑے بڑے صوفی باصفا بیٹھے ہوئے تھے، قلندر بیٹھے ہوئے تھے، محدث علماء اور فضلاء بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے جھک کے کہا حضرت میں نظام الدین کا مرید ہوں، میرا پیر نظر نہیں آ رہا۔ فرمایا بیٹا اوپر والی منزل میں چلے جاؤ۔ ادھر والے ایسا بولیں اب بے مریدے تو نہیں ہو ہیں؟ فرمایا اوپر والی منزل پہ چلے جاؤ۔ آپ کہتے جب میں اوپر والی منزل میں بعد میں پہنچا میں نے دیکھا نبی وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور ولیوں کی تعداد کم ہو گئی، فقیر بھی تھے، درویش بھی تھے، صوفی باصفا بھی موجود تھے۔ پھر میں نے عرض کی آقا نظام الدین کا مرید ہوں، میرا پیر نظر نہیں آ رہا۔ فرمایا بیٹا اور اوپر چلے جاؤ، تیسری منزل پہ چلے جاؤ۔ آپ کہتے تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، حتیٰ کہ میں ساتویں منزل پہ پہنچا میں نے دیکھا اولیاء کا رش ختم ہو گیا۔ وہاں پہ ایک نبی تھے، آپ کے دائیں بھی بزرگ تھا، آپ کے بائیں بھی بزرگ تھا۔ میں نے جھک کے سلام کیا اور میں نے کہا تاجدار مدینہ میں نظام الدین کا مرید ہوں، میرا شیخ مجھے نظر نہیں آ رہا۔ آپ نے فرمایا شیخ کو ڈھونڈنے والے تیرا شیخ نیچے نہیں ملے گا، وہ دیکھ محمد کی نگاہیں دیکھ رہی ہیں، نظام الدین بیٹھا ہوا ہے۔ اب سنو، انہوں نے وہاں پہ ایک شاعری لکھی ہے، اس شاعری کو اتنا سرایا گیا، کیا پاکستان تھے کیا انڈیا قوالوں نے اس کو پڑھا، شاعروں نے اپنی کتابوں میں چھاپا، اسکولوں میں ہم نے اس کو بچپن میں پڑھا، دیواروں پہ ہم نے لکھا، لیکن تھا فارسی کا شعر۔ آپ سے کلام نہیں ہے، جو دیوانہ کو بیٹھا ہے ایک دو بس میری دیوانے سے گفتگو ہے، کیونکہ یہ سمجھ سے باہر ہے۔ اب سنیے گا، ترجمہ میں کروں گا، عشق کی زبان سے کروں گا۔ وہ کیا کہتا ہے، اس منظر کو کہتا ہے نبی دانم چے ہر چے منزل بود شب جائے کہ من بودم، میں نہیں جانتا کہ کل رات جو گزری ہے
میں کس منزل پہ تھا. فارسی کا شعر ہے، اہل عشق اور دیوانہ غور کرے گا، باقیوں سے کلام نہیں. نبی دانم کہ ہرچے منزل بود شب جائے کہ من بودم. یہ کل رات جو گزری ہے میں نہیں جانتا کہ میں کس منزل پہ تھا، حالانکہ جانتے سب کچھ تھے. ہم نے کہا، میں نے کہا، امیر خسرو تھوڑا سا آئیڈیا بتاؤ، تھوڑی سی تصویر بتاؤ، تھوڑا سا نظارہ بتاؤ، میں خود اندازہ لگا دوں گا کہ آپ کہاں پہ تھے. فرمایا جی اگر اندازہ لگانا ہے میرا اگلا شعر پڑھ لو. فرمایا نمی دانم کہ ہرچے منزل بود شب جائے کہ من بودم. اب وہ اگلا شعر کیا پڑھ رہے ہیں؟ فرمایا ہر سو رقص سے بسمل بود شب جائے کہ من بودم. ایسے سبحان اللہ کہہ دیے. فارسی یہ ترجمہ کروں گا تو سمجھ آئے گا. فرمایا میں نہیں جانتا کہ کل رات میں کس منزل پہ تھا، ہاں تمہیں تصویر بتا دیتا ہو. اور رب کعبہ کی قسم جس منزل پہ میں تھا ہر طرف رقص ہی رقص ہو رہا تھا. لگاؤ فتویٰ. سمجھ آئی ہے؟ ہم نے کہا ابھی بھی سمجھ نہیں آیا، تھوڑی اور وضاحت کریں. ہائے ہائے یہ جو اگلا لفظ لکھا ہے خدا جانتا ہے، ہل جائیں گے. فرمایا خدا خود از میر مجلس بود شب جائے کہ من بودم. یہاں پہ انہوں نے خدا کو خود لکھا، لیکن میں یہ ترجمہ نہیں کروں گا. اگر کروں بھی تو میں دلیل دے سکتا ہوں. وہ کہتا ہے خدا خود اس مجلس میں موجود تھا، پھر بھی میں نہیں جانتا کہ کل رات میں کہاں پہ تھا. خدا کیسے کہتے، کیسے موجود تھا؟ میں کہ بات سنو، جہاں پہ بڑے بڑے ولی ہوں، غوث ہوں، کتب ہوں، ابدال ہوں، اور جہاں آمنہ کا لال ہو وہاں خدا نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ لیکن پھر بھی میں یہ ترجمہ کرتا ہوں خدا کی رحمت موجود ہے. سمجھ آئیے؟ اب سنیے گا. نبی دانم کے ہرچے منزل بود شب جائے کہ من بودم. سمجھیں ہر سو رقص سے بسمل بود شب جائے کہ من بودم. خدا خود میر مجلس بود کے شب جائے کہ من بودم. اور اگلا جملہ سنا، کہتے ہیں وہ کیسے شعر ہے؟ ذکر خدا کرے تو ذکر مصطفیٰ کرے، میرے منہ میں ہو ایسی زباں خدا. ذکر خدا کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، میرے منہ میں ہو ایسی زبان. امیر خسرو نے بھی یہی کہا نا. آپ سنیے گا، کہتے ہیں محمد شمع محفل بود. محمد شمع ہے تو شمع رسالت ہے، محفل شمع بود شب جائے کہ من بودم. فرمائے مصطفیٰ اس محفل میں موجود تھے، اور ایسے موجود تھے جیسے سورج نے پوری کائنات کو منور کیا ہوا ہے، اس طرح مصطفیٰ کے جمال نے اس محفل کو منور کیا ہوا تھا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. اب وہاں سے جناب جب آپ نے نظام الدین کو دیکھا نا کہ نبی کے سامنے دوڑے اپنے شیخ کے پاس، یہاں پہ بو علی شاہ قلندر نے ہاتھ اٹھا لیا، آنکھ کھل گئی. فرمایا حضرت ایسا کیوں؟ فرمایا جاؤ شیخ سے ملنے ادھر دہلی میں جاؤ، اس منزل پہ نہیں ملنے دوں گا. اب بو علی شاہ بھی حیران ہے، یار ان کا تو مقام مرتبہ اتنا اونچا ہے، میں نیچے دیکھتا رہا. اب یہ نظام الدین کی بارگاہ میں آئے، سارا واقعہ سنایا. نظام الدین نے پتہ کیا کہا؟ آپ نے فرمایا امیر خسرو باقی باتیں تو ٹھیک ہیں، وہ 7ویں منزل پہ کیا تھا؟ حضرت ایک نبی تھے، دائیں بزرگ بائیں بزرگ، سامنے آپ تھے. فرمایا پھر بتاؤ. فرمایا سامنے نبی تھے، دائیں بزرگ بائیں بھی بزرگ. فرمایا بیٹا وہ جو دائیں اور بائیں تھے وہ کون تھے؟ انہوں نے جواب کیا دیا؟ انہوں نے کہا حضرت میں تو آپ کے عشق میں، آپ کی محبت میں اتنا فنا تھا کہ شیخ کے سوا تو مجھے کچھ نظر ہی نہیں آ رہا، آپ ہی بتا دیں. فرمایا میں بتاتا ہوں. درمیان میں آمنہ کا لال تھا، آپ کے دائیں خواجہ غریب نواز تھا، اور آپ کے بائیں حضور سیدنا غوث اعظم بیٹھے ہوئے تھے.